السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا آج کا لیسن ہے سورہ النساء آیت نمبر 26۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ لفظی ترجمہ: یریدو چاہتا ہے، اللہ لیبین کہ وہ واضح کر دے، لکم تمہارے لیے، ویہدیکم اور وہ ہدایت دے تمہیں، سنن طریقوں کی، الذین ان لوگوں کے جو، من قبلکم تم سے پہلے تھے، ویتوب اور وہ مہربان ہو، علیکم تم پر، واللہ اور اللہ، علیم بہت علم والا ہے، حکیم بہت حکمت والا ہے، واللہ اور اللہ، یریدو چاہتا ہے، ان کہ یتوب وہ مہربان ہو، علیکم تم پر، ویریدو اور چاہتے ہیں، الذین وہ جو، یتبعون پیروی کرتے ہیں، الشہوات خواہشات کی، ان کہ تمیلوا تم جھک جاؤ، میلاً جھک جانا، عظیما بہت بڑا، یریدو چاہتا ہے، اللہ ان کہ یخفف وہ ہلکا کر دے، عنکم تم سے، وخلق اور پیدا کیا گیا ہے، الانسان انسان، ضعیفا کمزور، یا ایھا الذین اے لوگو جو، آمنو ایمان لائے ہو، لا تأکلوا نہ تم کھاؤ، اموالکم اپنے مالوں کو، بینکم آپس میں، بالباطل باطل طریقے سے، الا مگر ان یہ کہ، تکون ہو، تجارت عن تراض باہمی رضامندی سے، منکم تمہاری، ولا اور نہ، تقتلوا تم قتل کرو، انفسکم اپنے نفسوں کو، ان اللہ بے شک اللہ، کان ہے، بکم تم پر، رحیما نہایت رحم کرنے والا۔ آیت کی تلاوت۔ یرید اللہ لیبین لکم ویہدیکم سنن الذین من قبلکم ویتوب علیکم، واللہ علیم حکیم۔ واللہ یرید ان یتوب علیکم ویرید الذین یتبعون الشہوات ان تمیلوا میلا عظیما، یرید اللہ ان یخفف عنکم وخلق الانسان ضعیفا، یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم، ولا تقتلوا انفسکم، ان اللہ کان بکم رحیما۔
یہ تو ہماری آیت نمبر 26 ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ چاہتا ہے اللہ کہ بیان کرے تمہارے لیے اور رہنمائی کرے تمہاری طریقوں کی ان لوگوں کے جو تم سے پہلے تھے، اور مہربان ہو تم پر، اور اللہ تعالیٰ خوب علم والا ہے اور حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے ہمارے کچھ پیچھے جو آیات تھی ان میں کچھ احکامات تھے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ تمہارے لیے بیان کر دوں تاکہ تمہاری رہنمائی ہو سکے ان طریقوں کی جو تم سے پہلے لوگ تھے، جو انہیں فالو کرتے تھے ان طریقوں کو، اور جو تم میں سے پہلے لوگ تھے، اور یتوب علیکم، اور مہربان ہو تم پر، تاکہ اللہ تعالیٰ مہربانی کریں ہم پر، اور اللہ تعالیٰ بہت علم والے ہیں اور حکمت والے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ جب اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکامات اور ان طریقوں کو جو پہلے لوگوں پر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بھی تھے، وہ انہیں مانتے تھے، ان کے اوپر عمل کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ ان کے اوپر مہربان ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر بہت سی نوازشیں کی، انہیں دنیا میں بھی بہت کچھ عطا کیا اور آخرت میں بھی کریں گے۔ اللہ تعالیٰ اسی مہربانی کی بات کریں کہ اگر ہم ان طریقوں کو اپنائیں گے تو اللہ تعالیٰ ہم پر بھی مہربان ہوں گے۔ اور اللہ تعالیٰ بہت زیادہ علم والے ہیں اور حکمت والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کی ہر جو انہوں نے ہمیں طریقے بتائے ہیں اس میں کوئی نہ کوئی حکمت موجود ہے۔ آگے ہے آیت نمبر 27۔ اور اللہ چاہتا ہے کہ مہربان ہو تم پر، اور چاہتے ہیں وہ لوگ جو پیروی کرتے ہیں خواہشات کی کہ تم جھک جاؤ، جھک جانا بڑا۔ اور وہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ تم ان طریقوں پر عمل کرو اور میں تم پر مہربان ہو جاؤں، اور چاہتے ہیں وہ لوگ جو پیروی کرتے ہیں اپنی خواہشات کی، یعنی کہ یہاں پہ یہود و نصارہ کی بات کی جا رہی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات، بھیجے ہوئے احکامات پر تو عمل نہیں کرتے تھے، بلکہ اپنی خواہشات کے مطابق ہی لوگوں کو احکامات سناتے تھے اور انہیں بتاتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ تم ان کی طرف جھک جاؤ، بہت زیادہ جھک جانا، ٹھیک ہے۔ اور اس سے ہمیں اس آیت سے ہمیں یہ لیسن ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا ہمارا کوئی بھی اچھا نہیں سوچ سکتا۔ آگے ہے آیت نمبر 28۔ چاہتا ہے اللہ کہ ہلکا کرے تم سے اور پیدا کیا گیا انسان کو کمزور، اور اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں کہ انسان کے اوپر بہت زیادہ بوجھ نہ ہو۔ وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، کیونکہ انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ اور آپ دیکھیں گے ہمارے اسلام میں بہت سی آسانیاں ہیں، اگر ہم دیکھیں، اگر ہمیں معلوم ہو تو۔ جن لوگوں کو معلوم نہیں ہے انہیں تو لوگ بھی غلط گائیڈ کرتے ہیں تو انہیں مشکل لگتی ہے، لیکن اگر ہم خود سرچ کریں، خود اسلام اپنے دین کے بارے میں سرچ کریں، تو اسلام میں بہت زیادہ اللہ تعالیٰ نے آسانیاں پیدا کی ہیں، اور وہ کیوں پیدا کی ہیں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ میں نے انسان کو کمزور پیدا کیا ہے۔ وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، تاکہ میرے بندے کے اوپر بوجھ نہ آئے اور اس کے پاس یہ ایک بہانہ نہ ہو کہ ہم تو ہیں ہی کمزور، ہم سے یہ نہیں ہوتا۔ آگے ہے جی آیت نمبر 29۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، نہ تم کھاؤ اپنے مال آپس میں باطل طریقے سے، مگر یہ ہو کہ تجارت تمہاری باہم رضامندی سے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے ایمان والو، تم آپس میں اپنے مالوں کو باطل طریقے سے نہ کھاؤ۔ ہاں یہ ہے کہ تجارت کرو لیکن باہم رضامندی سے، صلح صفائی کے ساتھ ہونی چاہیے، یہ نہیں کہ اس میں بھی لڑائی جھگڑا ہو۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اور نہ تم قتل کرو اپنے نفسوں کو۔ اس سے یہ مراد ہے کہ اپنے نفسوں کو قتل کرنا، اگر ہم کسی انسانی جان کو، کسی مسلمان کو تکلیف دیتے ہیں یا قتل کرتے ہیں تو وہ ایسی ہے جیسے ہم نے خود کو قتل کر دیا ہے، کیونکہ اگر ہم کسی مسلمان کا قتل کریں گے تو ہم پہ جہنم واجب ہو جاتی ہے۔ ان اللہ کان بکم رحیما، بے شک ہے اللہ تم پر رحم کرنے والا۔ اس آیت کی روشنی میں کچھ احادیث ہیں، ہم وہ دیکھ لیتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ باطل طریقے سے کیا مراد ہے؟ دھوکہ، چوری، جوا، ڈاکہ زنی سے حاصل کیا گیا جو مال ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔
آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن تاجر لوگ فاجروں اور فاسقوں کے ساتھ ہوں گے سوائے اس شخص کے جو نیکی کرے اور اللہ سے ڈرے، یعنی کہ جو باہم رضامندی سے تجارت کرے اور نیک نیتی کے ساتھ لین دین کا معاملہ کرے گا۔ باقی جو تاجر ہوں گے وہ فاجروں اور فاسقوں کے ساتھ ہوں گے۔ جو شخص کسی مسلمان کا مال قسم کھا کر اپنے بھائی کا مال لے تو اس پر جہنم واجب ہو جائے گی۔ قیامت کے دن اللہ 3 لوگوں سے بات بھی نہ کریں گے، تہبند نیچے باندھنے والا یعنی کہ ٹخنوں سے نیچے رکھنے والے مرد، قسم کھا کر مال بیچنے والا محتاج ہو اور اکڑ مزاج بھی ہو، یعنی ایک تو تہبند ٹخنوں سے نیچے باندھنے والا، دوسرا قسم کھا کر مال بیچنے والا ہے۔ جیسے اکثر مال صحیح نہیں ہوتا تو لوگ کہتے ہیں قسم ہے خدا کی یہ مال بہت اچھا ہے یہ، اور ایک محتاج یعنی کہ غریب اور محتاج ہو لیکن اکڑ مزاج ہو، غرور ہو اس میں۔ اچھا جی آگے ہیں جی جس شخص نے اپنی عیب دار چیز بغیر عیب بتائے بیچ دے تو اس پر ہمیشہ اللہ کا غضب رہے گا۔ آپ دیکھیں کہ اکثر لوگ ایسے کرتے ہیں نا کہ پھل یا کوئی سبزی وغیرہ ہوتی ہے جو اسے مکس کر کے شاپر میں ڈال دیتے ہیں، لینے والے کے شاپر میں ڈال دیتے ہیں، تو ایسے شخص کے لیے کیا ہے کہ اس پر ہمیشہ اللہ کا غضب رہے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھار پر ادھار لینے سے منع فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیز جتنے کی ہو اسے اتنے میں بیچو، کم یا زیادہ نہ لگاؤ۔ اب اور اس کا یہ مطلب ہے دیکھیں کچھ گاہکوں جو ہیں بیچنے والے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ چیز اتنے کی ہے، اور اگلا جو آتا ہے اس کے سٹیٹس کو دیکھ کے وہ چیز اس کی قیمت بڑھا دیتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو چیز جتنے کی ہے اسے اتنے میں ہی بیچا جائے۔ تو اس سے ہمیں کیا حاصل ہوتا ہے؟ آج کی ہماری جو آیات ہے اس میں ہمارے لیے ایک تو یہ لیسن ہے کہ ہم نے جو کچھ بھی مانگنا ہے، جو کچھ بھی کرنا ہے، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی سے مانگنا ہے، کیونکہ ہمارا سب سے اچھا مہربان، ہمارے لیے اچھا بہتر سوچنے والا صرف اللہ تعالیٰ ہے اور کوئی نہیں ہے۔ دوسرا آیت نمبر 29 سے ہمیں یہ لیسن ملتا ہے کہ ایک تو ہم نے ناحق کسی کا مال باطل طریقے سے حاصل نہیں کرنا، نہ ہی کسی سے لینا ہے، اور نہ ہی ہم نے کسی کا اس طرح سے مال حاصل کرنے سے چوری ہوگی، ڈاکہ زنی اور جوا وغیرہ۔ مطلب یہ کہ ہم باہم تجارت بھی، آپس کی تجارت بھی باہمی رضامندی کے ساتھ کریں گے۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اور نہ تم قتل کرو اپنے نفسوں کو، اور یہ کوشش کریں گے کہ ہماری وجہ سے کسی بھی مسلمان کی دل آزاری نہ ہو، اسے ہماری طرف سے کوئی نقصان نہ پہنچے۔ ٹھیک ہے جی، تو یہیں تک تھا ہمارا آج کا لیسن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔